بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہوٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ روڈو، کون آیا ہے؟ عمران نے کہا۔ رالکا دیوی آئی ہے، یہ طاقت کی دیوی ہے، ہمارا قبیلہ اسی کی پوجا کرتا ہے، روڈو نے کہا۔ روڈو کی بات سن کر عمران خاموش ہو گیا۔ اس طرف جانے والے جنگلی درختوں کے پیچھے غائب ہو چکے تھے، لیکن ان کے نعروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر ان نعروں میں ایک دم شدت آ گئی تو عمران سمجھ گیا کہ جنگلیوں نے اپنی رالکا دیوی کو دیکھ لیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے جنگلی واپس آتے دکھائی دیے۔ ان کے درمیان انتہائی خوبصورت لباس میں انتہائی حسین لڑکی تھی، اور اگر عمران درخت سے بندھا ہوا نہ ہوتا تو وہ یقیناً حیرت سے اچھل پڑتا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تھیریسیا کسی جنگلی قبیلے کی دیوی بھی ہو سکتی ہے۔ تھیریسیا مسکراتی ہوئی چبوترے کی طرف بڑھی۔ اس نے عمران کی طرف بھی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، لیکن اس نے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روکے۔ وہ چبوترے پر چڑھی تو سردار، جو کہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، فوراً ہی جھک گیا۔ اسے جھکتے دیکھ کر تمام جنگلی بھی جھک گئے۔ جھکے جھکے بھی وہ نعرے لگا رہے تھے، قبیلہ شاؤکا کے بہادروں، اٹھو! تھیریسیا کی آواز پورے جنگل میں گونجی اور تمام جنگلی سیدھے ہو گئے۔ اب وہ خاموش ہو گئے تھے۔ رالکا دیوی تم سے بہت خوش ہے کہ تم نے اتنے سارے انسان قربان کرنے کے لیے میرے سامنے پیش کیے ہیں، تھیریسیا نے کہا۔ اس کی آواز جنگل کے چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جنگلی زبان میں بات کر رہی تھی، اور اس کی بات سن کر سارے جنگلی تالیاں بجانے لگے۔ شاؤکا کے نوجوانوں، تم جانتے ہو کہ میں آسمانوں کی دیوی ہوں، اور اس زمین پر جنتی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، وہ میں بھی بول لیتی ہوں، اور کس انسان کا تعلق کس ملک سے ہے یہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تمہارے قیدیوں میں سے جو نوجوان ہوش میں ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ میں اس سے چند باتیں کرتی ہوں، اس کے بعد پھر اس کی قربانی کی جائے گی، تھیریسیا نے کہا، اور پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ کہو عمران، تمہیں اس ایڈونچر کا مزہ آ رہا ہے؟ تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے پاکیشیائی زبان میں کہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ تمہارے ہی کام ہیں، جواب میں عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، تم کئی بار تو ہم سے بچ کر نکل گئے ہو، لیکن ان جنگلیوں سے نہیں بچ سکو گے، اور ابھی سب سے پہلے میں تمہاری ہی قربانی کراتی ہوں۔ کچھ دیر بعد تمہارا کیما ان جنگلیوں میں تقسیم ہو رہا ہوگا، تھیریسیا نے کہا۔ میں یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے قتل کرا سکتی ہو، عمران نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ وہ اپنے ناخنوں میں موجود مخصوص کیمیکل لگے بلیڈوں سے رسی تو کاٹ ہی چکا تھا، لیکن زنجیر کاٹنا یا توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جوزف اور جوانا زنجیر توڑ سکتے تھے، لیکن وہ دونوں ہی بے ہوش تھے، اور پھر انہیں باندھا بھی ڈبل زنجیروں سے گیا تھا۔ گردن سے باندھی جانے والی زنجیر نے تو انہیں بالکل بے بس کر دیا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت عمران کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیوں؟ میں تمہیں قتل کیوں نہیں کر سکتی؟ تھیریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جس محبوب کو دل میں بسایا جاتا ہے، اس کی سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں، اسے قتل نہیں کرایا جاتا، عمران نے کہا۔ عمران، تمہیں بہت سے چانس دیے گئے ہیں، لیکن تم نے ہر موقع پر ثابت کیا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں دل میں بسایا جائے، لہٰذا اب میں نے تمہیں اپنے دل سے کھرچ ڈالا ہے۔ اب جب تمہارا خون میرے قدموں میں بہے گا تو مجھے تسکین ملے گی، کیونکہ تم نے ہر بار میری محبت کو ٹھکرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ آج میں تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گی، تھیریسیا نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ باتیں غصے میں کر رہی ہو، ورنہ تمہارے دل میں تو میرے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ چلو، ایسا ہے کہ میں تمہاری محبت کو قبول کرتا ہوں، اسی قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قبیلے میں رہ جاتے ہیں۔ عمران نے اس مرتبہ جنگلی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے جنگلی زبان میں بات کرتے دیکھ کر سارے جنگلی حیران ہو گئے، لیکن دیوی کے سامنے انہیں بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہرگز نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں میرے قدموں میں قربان ہونا پڑے گا،
تھیریسیا نے غصے میں کہا، لیکن زبان اس نے پاکیشیائی ہی استعمال کی تھی۔ ہائے ظالم، قربان تو میں تم پر پہلے سے ہی ہوں، اب چاہو تو مجھے اپنے قدموں میں قربان کر دو۔ عمران نے عاشقوں کے سے انداز میں کہا، اسے کھول کر ہمارے قدموں میں لایا جائے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ شخص بہت ہی تیز اور پھرتیلا ہے۔ اگر یہ غلط حرکت کرنے لگے تو زہر میں بجھے ہوئے نیزے اس کے جسم میں اتار دیے جائیں۔ تھیریسیا نے تہکمانہ لہجے میں کہا تو 6 جنگلی عمران کی طرف بڑھے۔ روڈو، تم بھی اپنے مشین پسٹل کے ساتھ اس کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ اگر یہ حرکت کرنے لگے تو اسے گولیوں سے اڑا دینا۔ اگر ایسا کرنے میں 2-4 قبائلی بھی مر جائیں تو ان کی پرواہ مت کرنا۔ تھیریسیا نے روڈو کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس دیوی، روڈو نے جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کی پشت پر پہنچ گیا۔ جنگلیوں نے عمران کی زنجیر کھول دی، اب رسی اس کے ہاتھ پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جس وقت چاہتا اسے جھٹکا دے کر توڑ سکتا تھا۔ جنگلیوں نے رسی کا جائزہ ہی نہیں لیا تھا۔ 2 جنگلی اس کے دائیں بائیں آ گئے اور 2 جنگلی اس کے پیچھے آ گئے۔ ان چاروں کے نیزوں کی اینا اس کے جسم کو چھو رہی تھی۔ وہ معمولی سی حرکت کرتا تو جنگلیوں نے واقعی نیزے اس کے جسم میں اتار دینے تھے، اور وہ یہ بات سن چکا تھا کہ نیزوں کی اینوں کو زہر لگا ہوا ہے۔ عمران جنگلیوں کے گھیرے میں چبوترے پر پہنچ گیا۔ تمہارے قریب آ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ عمران نے تھیریسیا سے کہا، بکواس بند کرو، اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتی۔ تھیریسیا نے سخت لہجے میں کہا، اچھا میری ایک بات تو مان لو۔ عمران نے منت کرنے والے انداز میں کہا، یہ بات کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے؟ تھیریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ جو میرے 2 کالے ساتھی ہیں انہیں ہوش دلا دو، مرنے سے پہلے میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اب یہاں ان سے ضروری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اوپر پہنچ کر دل بھر کر باتیں کرنا۔ تھیریسیا نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جنگلی سردار کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ سردار نے ایک جنگلی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جنگلی چبوترے کے ساتھ والے درخت کی طرف گیا۔ اس درخت کے قریب ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا جس پر خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس جنگلی نے وہ پتھر اٹھایا اور تھیریسیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پھر ایک بھاری جسامت کا جنگلی آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور بڑی تلوار تھی جو آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ قبیلے کا جلاد تھا۔ تم اپنا سر اس پتھر پر رکھ دو۔ جلاد نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے کہا، اچھا تھوڑا صبر تو کرو، مرنا میں نے ہے اور بے چین تم ہو رہے ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سانس روکا اور انگلیوں میں دبا ہوا کیپسول انگلی اور انگوٹھے سے دبا کر نیچے پھینک دیا۔ اس کی شرٹس کے کف میں خفیہ خانہ بنا ہوا تھا اور اس خانے میں اس قسم کے کئی کیپسول موجود تھے۔ چبوترے کی طرف آتے ہوئے عمران نے ایک کیپسول نکال لیا تھا۔ اس کیپسول میں BX پاؤڈر تھا۔ ہوا کے لگتے ہی آنن فانن اس پاؤڈر سے تیز بو خارج ہوتی تھی جو کہ 18 سے 20 فٹ کے فاصلے تک موجود تمام جانداروں کو بے ہوش کر دیتی تھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی BX پاؤڈر کو ہوا لگی اس سے یکا یک تیز بو نکلی۔ چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور چبوترے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے سارے جنگلی اور تھیریسیا فل فور بے ہوش ہو گئے۔ عمران نے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو ایک جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ سنو شاؤکا قبیلے کے لوگوں، میں طاقت دیوتا ہوں۔ تم نے دیکھا کہ میں نے بندے ہونے کے باوجود رالکا دیوی، تمہارے سردار، جلاد اور سردار کے ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا ہے اور رسیاں بھی توڑ ڈالی ہیں۔ میرے مقابلے پر جو آیا وہ مارا جائے گا۔ اب تم سب میرے غلام ہو۔ اگر تم میں سے کوئی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا تو مجھے بتائے، میں یہاں کھڑے کھڑے اس پر آگ برسا دوں گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عمران نے بلند اور غضبناک آواز میں کہا۔ جنگلیوں نے اس کی عام جیبوں کی تلاشی لی تھی اور ان جیبوں میں موجود مشین پسٹل اور ریوالور نکال لیے تھے، لیکن انہیں عمران کی خفیہ جیبیں نظر نہیں آئی تھیں، لہٰذا اس میں عمران کا سامان ویسے ہی موجود تھا۔ عمران کی جیب میں کانچ کی گولیوں کے سائز کے ہینڈ گرنیڈ اور آگ لگا دینے والے بم موجود تھے، اور عمران نے آگ لگا دینے والا بم نکال کر اسی طرح اپنی انگلیوں میں دبا لیا تھا کہ جنگلیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران جنگلیوں کی فطرت اور روایات سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ لوگ عجیب و غریب چیزوں اور واقعات سے بری طرح خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ عمران کئی مشنز کے سلسلے میں جنگلات آ چکا تھا
اور وہ جنگلیوں کو متی کرنے کے گر جانتا تھا۔ جوزف سے اس نے افریقی قبائل میں بولی جانے والی زبانیں سیکھی ہوئی تھیں، اور وہ یہ زبانیں اس طرح بولتا تھا جیسے یہیں کا رہنے والا ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم طاقت دیوتا نہیں ہو، دور کھڑے ہوئے ایک جنگلی نے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، دیکھو اس کا کیا انجام ہوگا۔ عمران نے بلند آواز میں کہا۔ تمام جنگلی اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر اس کے قدموں میں دھماکہ ہوا اور آگ کا شعلہ بلند ہوا، اور نہ صرف وہ جنگلی اڑ گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑے چند اور جنگلی بھی اڑ گئے۔ آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہاں موجود سارے جنگلی ہی خوف زدہ ہو گئے، اور وہ عمران کے سامنے ایک دم جھکتے چلے گئے۔ سیدھے کھڑے رہو اہم کو، میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے ایک بار پھر غضبناک لہجے میں کہا، تو وہ سب سیدھے ہو گئے۔ ان لوگوں کو کھول دو اور تریالی جھاڑی کے پتے ان کی ناکوں سے لگاؤ، عمران نے جنگلیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ چند جنگلی عمران کے ساتھیوں کی طرف بڑھے، اور ایک جنگلی تریالی جھاڑی کے پتے لینے کے لیے بھاگ گیا۔ پھر 3-4 منٹوں کے بعد ہی عمران کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارا سامان بھی تھا، وہ بھی ہمیں لا کر دو، عمران نے جنگلیوں کو حکم دیا تو چند جنگلی خیموں کی طرف دوڑے اور ان کے بیگ اٹھا لائے۔ اسی دوران عمران کے ساتھی اس سے سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں ان کے بیگ ان کے پاس پہنچ گئے۔ شاوکا کے جنگلیوں، جب تک یہ دیوی تمہاری سردار اور دوسرے لوگ خود ہوش میں نہ آئیں، تم نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر کسی نے یہ کوشش کی تو میں اس پر آگ برسا دوں گا، عمران نے ایک بار پھر جنگلیوں سے بلند آواز میں کہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھیوں نے بیگ اٹھائے اور وہ عمران کے پیچھے چلنے لگے۔ عمران اس طرف بڑھنے لگا جس طرف اس نے تھیریسیا کے فیگوراز کو اترتے دیکھا تھا۔ جلد ہی انہیں فیگوراز نظر آ گیا۔ جہاں فیگوراز موجود تھا وہاں بہت سے درختوں کو کاٹ کر ایک چھوٹا سا میدان بنا دیا گیا تھا۔ عمران نے راستے میں انہیں مختصر حالات سے بھی آگاہ کیا۔ فیگوراز کے قریب پہنچ کر عمران اس میں سوار ہو گیا، اور اس نے ساتھیوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سب فیگوراز میں بیٹھ گئے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں آسانی سے اس بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے تھیریسیا کے ذریعے یہ فیگوراز بھیج دیا۔ زیرو لینڈ والوں کا بنایا ہوا یہ فیگوراز زیرو لینڈ والے تباہ بھی نہیں کر سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ فیگوراز سٹارٹ کرنے لگا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس چڑیل کو، اس زہریلی ناگن کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ جولیا نے غصے سے کہا۔ چڑیل؟ مجھے تو اب تک ان جنگلوں میں کوئی چڑیل نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کسی زہریلی ناگن سے سامنا ہوا ہے۔ عمران سمجھ تو گیا تھا کہ جولیا نے تھیریسیا کے بارے میں کہا ہے، لیکن اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ خیر، تم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ آئندہ میرے سامنے آ گئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، جولیا نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا۔ مشین گن کا پورا میگزین اس پر خالی کر دینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فیگوراز زمین سے بلند ہونے لگا۔ ٹینا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ خیمے میں ٹارچ روشن تھی، جس کی وجہ سے خیمے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ اور اس کے دیگر ساتھی تو اپنے اپنے بستروں پر سو رہے تھے، البتہ شالکانہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جنگل میں یہ ان کی پہلی رات تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے انہوں نے جیپ روک لی تھی اور ایک بڑا خیمہ لگا کر سب خیمے میں سو گئے تھے۔ شالکانہ اور ایکشن گروپ کے ٹونی کی ڈیوٹی پہرا دینے کی تھی۔ انہوں نے 3 گھنٹے ڈیوٹی دے کر پھر ایکشن گروپ کے مزید 2 آدمیوں کو جگا کر خود سو جانا تھا۔ جاگنے کے بعد ٹینا تھوڑی ہی کوشش کے بعد اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ شالکانہ کی نیت جان چکی تھی اور اسے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ٹینا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا حشر کچھ بھی نہیں ہونا، تم اپنی فکر کرو، شالکانہ نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی جاگ گیا تو تمہارے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹینا نے کہا تو شالکانہ نے کہا لگایا، مادام ہم کالے لوگ تو گوری عورت کے دیوانے ہوتے ہیں، میں بھی تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری خاطر مجھے کئی افریقی قبیلے بھی ختم کرنے پڑتے تو کر دیتا۔
یہ تو پھر تمہارے چند ساتھی ہیں۔ شالکانہ نے کہا تو ٹینا نے گھبرا کر کرنل ڈیوڈ اور دیگر افراد کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر سرخی موجود تھی اور ان کے سانسوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ انہیں زندہ دیکھ کر ٹینا مطمئن ہو گئی۔ یہ سب زندہ ہیں، ٹینا نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ابھی تو زندہ ہیں، لیکن کل کا سورج دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تم سب کے خاتمے کے بعد میں کسی وحشی قبیلے کو اطلاع کروں گا، وہ آئیں گے اور تمہاری ذبح شدہ لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ شالکانہ نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ باس اٹھیے۔ ٹینا نے کرنل ڈیوڈ کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ شالکانہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب ٹینا آوازیں دیتے دیتے تھک گئی اور خاموش ہو گئی تو شالکانہ نے ایک کہکہا لگایا جو کافی طویل ثابت ہوا۔ مادام، آپ کے ساتھی اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ رات کھانے کے بعد آپ نے انہیں جو کافی پلائی ہے اس میں ایسی گولیاں شامل تھیں کہ یہ 20 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن 20 گھنٹے تو بہت طویل وقت ہوتا ہے۔ یہ تو بس اب 3-4 گھنٹوں کے مہمان ہیں، پھر ان کی گردنوں پر چھری پھیرنا شروع کر دوں گا میں۔ شالکانہ نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری کمپنی چاہیے تو یہ کام ہنسی خوشی بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کھول دو، میں تم سے مکمل تعاون کروں گی، ٹینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اتنا بھولا مت سمجھو سویٹ گرل، شالکانہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شالکانہ، مجھے افریقی مردوں کی مردانگی بہت پسند ہے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھیوں کو زندہ چھوڑ دو گے تو میں ہر رات تمہارے ساتھ گزاروں گی جب تک کہ ہم لیرانی سٹی واپس نہیں پہنچ جائیں گے۔ ٹینا نے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ مجھے مچھر مکھی سمجھ کر مکڑی بننے کی کوشش نہ کرو لڑکی، میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا، شالکانہ نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شراب کی بوتل ایک طرف پھینکی اور اٹھ کر ٹینا کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ہی ہوس تھی اور چہرے پر مکروہ مسکراہٹ۔ چند لمحوں تک ٹینا کو دیکھتے رہنے کے بعد شالکانہ نے اس کی گردن پر پاؤں مارا تو وہ قالین پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری، شالکانہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر وہ ٹینا پر جھکنے لگا۔ جب اس کا چہرہ ٹینا کے چہرے کے قریب آ گیا تو ٹینا نے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر مار دی۔ ٹکر نہ صرف اس کی ناک پر لگی بلکہ اس کے اوپر والے دانتوں کو بھی ہلا گئی۔ شالکانہ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ الٹ گیا۔ الٹتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹینا کے دونوں پاؤں اس کی پسلیوں میں لگے اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ شالکانہ ایک عام سا افریقی تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم کر لیتا تھا، لیکن ٹینا باقاعدہ سیکرٹ ایجنٹ تھی، اس لیے ٹینا کو یقین تھا کہ بندی ہونے کے باوجود وہ اسے قابو کر لے گی۔ ویسے بھی اب وہ صرف جدوجہد کر سکتی تھی، ورنہ اس کے باقی ساتھی اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آخری سانس تک زندگی بچانے کی کوشش کرنا اس کی تربیت کا حصہ تھا۔ ٹینا کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ بوٹ اتار کر نہیں سوئی تھی۔ ویسے یہ اس کی عادت بھی تھی جسے سب لوگ ہی ناپسند کرتے تھے، لیکن آج اس کی یہ عادت اس کے کام آ رہی تھی۔ شالکانہ پسلیوں میں لگنے والی ضرب کی وجہ سے اپنی پسلیاں پکڑے ہوئے تھا کہ ٹینا نے اس کے ماتھے پر ٹھوکر ماری تو اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے جھل ملانے لگے۔ وہ نیچے قالین پر گر گیا۔ اگر وہ اٹھ جاتا تو ٹینا کے لیے اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا، لہٰذا ٹینا نے ایک بار پھر اپنے پیروں کو حرکت دی۔ یکے بعد دیگرے اس کے دونوں پاؤں شالکانہ کے ماتھے پر لگے۔ اس کے ماتھے پر تو ٹینا کے بوٹوں کی ضرب لگی، جبکہ سر کا پچھلا حصہ نیچے لگنے کی وجہ سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر بھی چوٹ لگی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ ٹینا نے پہلی 2 ضربوں پر ہی بس نہ کی، بلکہ اس نے 4-5 ٹھوکریں مزید اسے رسید کیں، یہاں تک کہ شالکانہ کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، ٹینا نے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب سب سے پہلے اس نے خود کو رسی سے آزاد کرانا تھا۔ اس نے پورے خیمے میں نظر دوڑائی، لیکن اسے کوئی بھی چیز نظر نہ آئی جس سے وہ یہ کام لے سکتی۔ اس کے پاس وقت بھی کم تھا، اگر شالکانہ ہوش میں آ جاتا تو اس سے دوبارہ جنگ کرنی پڑتی، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ اس بار بھی جیت اسی کی ہوتی۔ خیمے میں نظریں دوڑانے کے بعد وہ شالکانہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس کی جیبیں ٹٹولنے لگی۔ اس نے اس کے ساتھیوں کو ذبح کرنے کا کہا تھا،
جس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس چاقو، چھری یا خنجر وغیرہ تھا۔ پھر وہ شالکانہ کی ایک جیب سے خنجر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات آ گئے۔ وہ خنجر کو مخصوص انداز میں پکڑ کر رسی کے قریب لائی۔ اس طرح رسی کاٹنے کی اس نے خصوصی ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خنجر کو رسی پر پھیرنے لگی۔ ابھی رسی مکمل طور پر نہیں کٹی تھی کہ اس کی کمر کو دھکا لگا اور وہ دوبارہ جا گری۔ دھکا لگنے کی وجہ سے رسی ٹوٹ گئی اور اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس دوران اس کے ہاتھ سے خنجر نکل گیا تھا۔ گرنے کے بعد وہ بجلی کی سی تیزی سے گھومی۔ شالکانہ ہوش میں آ چکا تھا اور خنجر اٹھانے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ ٹینا نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ایک بوٹ اتار لیا۔ اسی لمحے شالکانہ بھی خنجر اٹھا کر سیدھا ہوا۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، ٹینا کا بوٹ اڑتا ہوا اس کے منہ پر آ لگا۔ شالکانہ اس افتاد سے گھبرا گیا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گئے اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ٹینا لیٹے لیٹے ہی اچھلی اور شالکانہ کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سینے پر ٹکر کھانے کے بعد شالکانہ الٹ کر زمین پر گرا، جبکہ ٹینا وہیں خنجر کے قریب گر گئی۔ اگلے ہی لمحے خنجر ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شالکانہ گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خنجر اس کی گردن میں جا لگا۔ اس کی کربناک چیخ بلند ہوئی اور وہ قالین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ٹینا نے اسے نفرت بھرے انداز میں دیکھا اور پھر وہ ایک بیگ کی طرف بڑھی۔ اس بیگ میں لیریمان انجیکشن تھے جو ہر قسم کی بے ہوشی کا توڑ تھے۔ ٹینا نے وہ انجیکشن تیار کر کے کرنل ڈیوڈ سمیت اپنے سارے ساتھیوں کو لگا دیے۔ تقریباً 3-4 منٹ بعد وہ سب ہوش میں آ چکے تھے اور خیمے کی حالت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ٹینا نے انہیں حالات سے آگاہ کیا تو کرنل ڈیوڈ سمیت باقی ساتھیوں کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹینا، تم نے جدوجہد کر کے ہم سب کی زندگیاں بچائی ہیں۔ ویل ڈن، کرنل ڈیوڈ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے آج تک کسی کی بھی تعریف نہیں کی تھی، اس لیے اس کی زبان سے اپنی تعریف سن کر ٹینا خوش ہو گئی۔ باس، شالکانہ مارا گیا اور ان جنگلات میں کسی ایسے افریقی کے بغیر سفر کرنا ممکن نہیں جو ان جنگلات سے اچھی طرح واقف ہو۔ ٹینا نے کرنل ڈیوڈ سے کہا، ہم واپس لیرانی جائیں گے، وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا افریقی مل ہی جائے گا، ہم اس کے ساتھ واپس آئیں گے کیونکہ ہم نے اپنا مقصد ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یس باس، مقصد کے حصول کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ٹینا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میرے خیال میں صبح ہونے میں اب تھوڑی ہی دیر باقی ہے، ہمیں واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا اور پھر وہ رسٹ واچ میں وقت دیکھنے لگا۔ شالی، ابھی تک کوئی بھی جنگلی فل فلوٹی دکھائی بھی نہیں دی، اور سالہ کپتان وپتان کہہ رہا تھا کہ وہاں جنگل میں فل فلوٹیوں کا میلہ ویلا لگا ہوا ہوگا۔ قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہیں سفر شروع کیے 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں ان کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے تھے، لیکن یہ سارے واقعات چھوٹے چھوٹے تھے۔ پھر چوتھا دن بھی گزر گیا اور رات ہو گئی۔ حسب معمول مناسب جگہ دیکھ کر 2 خیمے لگا دیے گئے۔ ایک خیمہ چھوٹا تھا جو صرف روزہ اور ریکھا کے لیے لگایا گیا تھا، جبکہ دوسرا خیمہ بڑا تھا جو کہ مرد حضرات کے لیے تھا۔ آج پہرے کی ڈیوٹی سب سے پہلے سریش اور قاسم کی تھی۔ یار سریش، تم زیادہ تر چپ وپ رہتے ہو، کیا سالے کپتان وپتان سے ڈرتے ہو؟ قاسم نے کہا۔ نہیں قاسم بھائی، میں کپتان سے تو نہیں ڈرتا، لیکن کیپٹن صاحب کرنل صاحب کے اسسٹنٹ ہیں، اس لیے ان کا احترام کرتا ہوں، سریش نے کہا۔ ہی ہو احترام، ہی قاسم نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی، اس طرح مت ہنسیں، آپ کے ہنسنے کی آواز اندر جا رہی ہے، کرنل صاحب آپ سے خفا ہوں گے، سریش نے کہا۔ کیوں خفا ہوں گے؟ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ وہ مجھ پر اپنی افسری مفسری دکھائیں گے، قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی، وہ آپ کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ کسی افریقی حسینہ سے آپ کی دوسری شادی کرا دیں، لیکن اگر آپ نے ان کے اور دوسرے ساتھیوں کے آرام کا خیال نہ رکھا تو وہ آپ سے خفا ہوں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی دوسری شادی کا چانس تو ختم، سریش نے کہا۔ وہ سب چونکہ سبھی قاسم کو سمجھتے تھے اس لیے اسے ہینڈل بھی کر لیتے تھے۔ اچھا، لیکن کرنل صاحب نے یہ بات مجھے تو نہیں بتائی، قاسم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی، اگر آپ کو بتا دیا جاتا تو آپ نے سارے راستے شرماتے رہنا تھا، اور شرماتے رہنے کی وجہ سے
آپ صحیح طرح سے سفر نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا گیا۔ سریش نے کہا، ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے شرم ورم بہت آتی ہے۔ قاسم نے اس مرتبہ شرماتے ہوئے کہا، بس اب آپ خاموش ہو جائیں، کہیں ہمارے ساتھی ہماری باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ سریش نے کہا تو قاسم نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے خاموش ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی۔ انہیں ڈیوٹی دیتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ انہیں ارد گرد دھواں سا محسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی اٹھنا چاہا، لیکن وہ بجائے اٹھنے کے زمین پر گرتے چلے گئے۔ وہ دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ انہیں بے ہوش ہوئے تقریباً 1-1.5 منٹ گزرا تھا کہ چند جنگلی افریقی وہاں آ گئے۔ ان جنگلیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور 2-3 جنگلیوں نے بانس اٹھائے ہوئے تھے۔ بانسوں کے سروں پر چھوٹے چھوٹے پیالے بندھے ہوئے تھے اور ان کے اندر آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے اس آگ کی روشنی میں خیموں کے اندر جھانکا اور اتنے سارے افراد کو دیکھ کر وہ سب خوش ہو گئے۔ جنگلیوں نے کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا۔ البتہ قاسم ایک جنگلی سے نہیں اٹھایا گیا تھا، اسے 2 جنگلیوں نے مل کر اٹھایا تھا۔ انہیں اٹھانے کے بعد وہ ایک طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک قبیلے میں پہنچ گئے۔ قبیلے میں جھونپڑیوں کی تعداد بہت تھی، لیکن یہ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے تمام جنگلی سو رہے تھے۔ جنگلیوں نے کرنل فریدی اور اس کے تمام ساتھیوں کو ایک جھونپڑی میں ڈال دیا اور اس جھونپڑی کے ارد گرد پہرا لگا دیا گیا۔ صبح ہونے پر جنگلیوں نے انہیں ایک بار پھر اٹھایا اور باہر لے آئے۔ باہر ایک بہت بڑا میدان تھا۔ میدان کے ایک سرے پر لکڑیوں کا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر ایک تخت بھی رکھا ہوا تھا۔ باہر لانے والے جنگلیوں نے انہیں درخت سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک جنگلی ایک جھونپڑی میں گیا اور چند لمحوں بعد ایک ڈھول کے ساتھ واپس آ گیا۔ میدان کے درمیان میں آ کر اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے ڈھول بجانا شروع کیا، جنگلی جھونپڑوں سے نکل کر میدان میں آنے لگے۔ ان جنگلیوں میں عورتیں، مرد اور بچے سبھی شامل تھے۔ ایک اور جنگلی پتے لے کر کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کی طرف آیا۔ اس نے یہ پتے ان سب کی ناک سے لگائے تو وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب ہوش میں آ گئے۔ قاسم، تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی جنگلی پھول فلوٹی نظر نہیں آئی، اب دیکھ لو بہت سی پھول فلوٹیاں تمہارے سامنے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو تاکہ اس سے تمہاری شادی کرائی جا سکے، کیپٹن حمید نے کہا۔ لگتا ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں کسی جنگلی لڑکی نے قاسم بھائی کو پسند بھی کر لیا ہے، اسی لیے تو ڈھول بج رہا ہے۔ یہ لوگ قاسم بھائی کی شادی کرا رہے ہیں، ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرا مذاق اڑا لو، میں جانتا ہوں کہ جب جنگلی کسی انسان کی قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ ڈھول وول بجاتے ہیں، قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی، آپ کو ہمارے ساتھ آنے پر اب افسوس تو ہو رہا ہوگا، ریکھا نے کہا۔ نہیں، اس سالی چھپکلی بیگم کی وجہ سے میں زندگی سے بیزار میزار ہو گیا ہوں۔ وہاں کے ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے میں ان جنگلیوں کی خوراک مراک بن جاؤں، قاسم نے کہا۔ قاسم بیٹا، یہ ڈھول قربانی کے لیے نہیں بجایا جا رہا بلکہ شادی کے لیے ہی بجایا جا رہا ہے، طارق صاحب نے قاسم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو سب نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ شادی کے لیے؟ کیا واقعی کسی جنگلی لڑکی نے قاسم بھائی کو پسند کر لیا ہے؟ ریکھا نے کہا۔ نہیں، یہ ڈھول قاسم کی شادی کے لیے نہیں بلکہ اس قبیلے کے سردار کی شادی کے لیے بجایا جا رہا ہے۔ سردار پہلے تم دونوں سے شادی کرے گا، پھر ہم سب کو قربان کیا جائے گا، طارق صاحب نے کہا۔ شادی اور جنگلی سردار سے؟ مائی فٹ، ریکھا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، اگر جنگلی سردار نہ ہو، شہری سردار ہو تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ پسند کی بات ہے، اگر کوئی پسند آ جائے تو اس سے شادی کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، ریکھا نے کہا اور پھر چور نظروں سے کرنل فریدی کی طرف دیکھا۔ سیٹھ حاسم بھی کافرستان کے ایک قبیلے کے سردار ہیں اور ان کے بعد اپنے بھائی قاسم نے اس قبیلے کا سردار بننا ہے، اور قاسم بھائی ہینڈسم بھی ہیں، بہادر بھی ہے اور طاقتور بھی، ہر خوبی ہے ان میں، کیپٹن حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن قاسم اس کے طنز کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ کیپٹن حمید کی بات سن کر خوش ہو گیا اور اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ حمید بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن قاسم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شکل 100% میرے بھائی سے ملتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں ہوں، اس لیے قاسم بھی میرا بھائی ہی ہے۔ اب کیا میری قاسم سے شادی جائز ہے؟ ریکھا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا
تو قاسم کا منہ کڑوا ہو گیا اور اس بیچارے کی شکل بھی دیدنی ہو گئی۔ اس کے شکل دیکھ کر کیپٹن حمید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت نعروں کا شور بلند ہوا۔ ان سب نے سامنے دیکھا، 18-20 مسلح جنگلیوں کے درمیان ایک لمبا تڑنگا، بھاری جسامت اور اکڑی ہوئی گردن والا حبشی میدان کی طرف آ رہا تھا۔ اس حبشی کے سر پر مور کے پروں کا بنا ہوا ایک تاج تھا۔ جنگلی پھولوں سے بنے کئی ہار اس کی گردن میں تھے۔ جب وہ میدان میں پہنچا تو کئی جنگلی لڑکیوں اور مردوں نے جنگلی رقص شروع کر دیا۔ ڈھول کی تال بھی اب بدل چکی تھی اور جنگلیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔